کہ لانے والوں کی کیا مجبوری تھی جو یہ لے کر آ گئے، یہ سوغات دے دی ہمیں، یہ ہمارے سروں پر لا کر بٹھا دیا، ہماری گردنوں پہ مسلط کر دیا، سوار کرا دیا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ اس ویڈیو میں ایک تو شہباز شریف صاحب نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر لیا ہے، اس خطاب کی بات کریں گے، اس خطاب میں کیا ہوا، اس خطاب کے کانٹینٹ کی بھی بات کریں گے، اور ایک انگلی شہباز شریف صاحب کی جس نے پاکستان کا خود شہباز شریف صاحب کا کچرا کر کے رکھ دیا، اس کی بھی بات کریں گے۔ شہباز شریف صاحب نے بلومبرگ کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور وہ انٹرویو شہباز شریف صاحب کی حکومت کا اعتراف جرم ہے، اس کی بھی بات کریں گے۔ اور پاکستانیوں نے جس طرح سے شہباز شریف صاحب کے اس خطاب پر رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے، اقوام متحدہ کے دورے پر رد عمل کا مظاہرہ کیا، اس کی بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ واپس جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب، پاکستان سے نکلے، لندن گئے، وہاں گزارا وقت، میاں نواز شریف صاحب سے ایک سے زائد ملاقاتیں کی، اور اس کے بعد اقوام متحدہ پہنچے، اب واپس لندن جا رہے ہیں، میاں صاحب سے پھر شہباز شریف صاحب ملیں گے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو وائرل ہو رہی ہے وہ شہباز شریف صاحب کی ایک انگلی ہے۔ اقوام متحدہ میں شہباز شریف صاحب نے خطاب کرتے ہوئے اپنی زبان پر انگلی لگائی، اور تھوک لگانے کے بعد تقریر کا پرچہ پلٹا۔ پہلا پرچہ ہی شہباز شریف صاحب نے پلٹا، اور تھوک لگانے کے بعد اس کو پلٹا ہے۔ اس پر بڑی لے دے ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر۔ میں نے لکھا تھا پرچی سے خطابت میں ایک چیری بلاسم نے وہاں تھوک لگایا ہے جہاں کل تک عزت تھی۔ کل تک کیا تھا؟ کل تک تھا یہ کہ یہاں عمران خان خطاب کر رہے تھے، عمران خان کا خطاب، عمران خان کی اٹھی انگلی، there is no God but Allah and we will fight۔ جب انہوں نے کہا تھا I ask myself this question، انڈیا سے جو کشیدگی کے حالات تھے، تو عمران خان صاحب کی انگلی اور شہباز شریف صاحب کی انگلی یہ وائرل ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ کام ہم اپنے ملک میں، بینکوں میں، دنیا بھر میں لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ نوٹ گنتے ہوئے، پرچہ پلٹتے ہوئے یہ کام کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ دنیا بھر میں کورونا کی وبا کے موقع پر جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تب آپ یہ کام کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ پاکستان کے وزیر اعظم میں، اقوام متحدہ میں خطاب کر رہے ہیں، گو کہ آپ جیسے بھی وزیر اعظم ہیں، آپ ضمانت پر وزیر اعظم ہیں، آپ حکومت گرا کے اور اپنے دوستوں کی مدد سے حکومت گرا کے وزیر اعظم بن گئے، لیکن آپ وزیر اعظم ہیں، آپ وہاں پاکستان کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا مینرزم، اور وزیر اعظم صاحب کے سٹاف کو بھی چاہیے تھا کہ ایک موئسچر ڈسپینسر ہوتا ہے وہ رکھ دیتے، شہباز شریف صاحب اس پہ انگلی ٹچ کرتے، صفحہ پلٹ لیتے، کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی۔ یہ ہم نے موئسچر ڈسپینسر بینکوں میں اور دیگر جگہوں پر دیکھا بھی ہے، تو یہ آسان کام تھا، مگر نہیں، شہباز شریف صاحب کو تھوک لگانا تھا، شہباز شریف صاحب نے تھوک لگا دیا، مذاق اڑ رہا ہے، عمران خان صاحب سے کمپیریزن ہو رہا ہے۔ پھر جو خطاب تھا، اس خطاب کو دنیا نے کیسے لیا اس کو دیکھنا ہو آپ کو، تو آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب خطاب کر رہے تھے، سامنے کرسیاں خالی تھیں۔ عمران خان صاحب نے جب خطاب کیا تھا ہال بھرا ہوا تھا۔ عمران خان صاحب کے خطاب کے بعد رجب طیب اردوان نے عمران خان کا آ کر بوسہ لیا تھا۔ عمران خان صاحب کی تقریر کو اقوام متحدہ کی ہسٹری میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی تقریر قرار دیا گیا، بہترین تقریر قرار دیا گیا بین الاقوامی آزاد مبصرین کی جانب سے۔ شہباز شریف صاحب کی تقریر اچھی تقریر تھی، دفتر خارجہ کے حکام، وزارت عظمیٰ کے حکام، خود شہباز شریف صاحب، ان کا انپٹ ہوگا جیسے عمران خان صاحب کی تقریر میں تھا۔ لیکن شہباز شریف صاحب کی تقریر میں جو ان کا مینرزم تھا، جو ان کی باڈی لینگویج تھی، جو ان کا ایگریشن وہاں ہونا چاہیے تھا، وہ غائب تھا۔ اور پھر شہباز شریف صاحب، میری مجال نہیں کہ میں اعتراض کر سکوں، مگر میں نے خود جا کر اس کو چیک کیا تو شہباز شریف صاحب جو آیت پڑھ رہے تھے اس میں بھی ایک چھوٹی سی غلطی کر گئے ہیں۔ انہیں چاہیے ان کے ساتھ جے یو ایف اے کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے شہباز شریف صاحب کی تصحیح کر دے۔ اس طرح سے کچرا کرنا، پاکستان اسلام کا قلعہ کہلاتا ہے دنیا میں، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح سے کچرا کرنا یہ بھی شہباز شریف صاحب کو پوری دنیا کے سامنے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تھوڑے سے مینرزم، تھوڑا سا خیال رکھا جاتا تو اس سے بچت ہو سکتی تھی۔ تقریر اوورآل تمام پاکستان کی جو اس وقت کے مسائل ہیں، سیلاب ہے، دیگر صورتحال ہے، کشمیر پر بھی بات ہوئی،
اور بھارت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہیں. اوورال تقریر اچھی تھی, کانٹینٹ مناسب تھا, اس میں کمی بیشی خامی ہو سکتی ہے, ہمیشہ اس کی گنجائش رہتی ہے, لیکن شہباز شریف صاحب کی وہ تصویر پوری تقریر پہ حاوی ہو گئی, اس نے کچرا کر کے رکھ دیا اس تصویر نے اور شہباز شریف صاحب کی غلطی نے. اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے جو انٹرویو دیا بلومبرگ کو, شہباز شریف صاحب نے بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارے ہاں تو تباہی مچنے والی ہے. وہ انگلش ایک فریز ہے, اس فریز کا شہباز شریف صاحب نے استعمال کیا, ہیل وڈ بریک لوز, اور تباہی مچ جائے گی اگر دنیا نے قرضوں میں ہمیں ریلیف نہیں دیا. تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ تباہی مچ جائے گی. اب جب آپ دنیا سے امداد مانگنے جا رہے ہیں, پیسے بھی مانگ رہے ہیں, ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں, اور ہماری مدد کرنے میں ہمیں بھیک مت دیں, ہمیں انصاف دیں اور ہماری مدد کریں, ہمارے یہاں انویسٹمنٹ بھی کریں. جب آپ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں تو پھر جب آپ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں تباہی مچنے والی ہے تو کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ آپ جب تباہی مچنے کا بلومبرگ کے سامنے اعتراف کریں گے تو پھر دنیا پاکستان کا جو آؤٹ لک ہے اس کو کہاں رکھے گی, پاکستان کی پوزیشن کو کہاں رکھے گی, کریڈٹ ریٹنگ کو کہاں رکھے گی؟ یہ لوگ خود تباہی مچاتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے بعد اس کا اعلان بھی کر رہے ہیں, شور بھی مچا رہے ہیں, تو یہ سب کچھ تو ہوگا. یہی بلومبرگ ہمیں اب سے چند مہینے پہلے تک بتا رہا تھا کہ پاکستان کی معیشت زبردست جا رہی ہے, پاکستان کی فیکٹریز کے پاس آس پاس کے ملکوں کا کام بھی آ گیا ہے, اور پاکستان کی فیکٹریز دھڑا دھڑ آرڈرز لے رہی ہیں دنیا بھر سے. پاکستان روزگار کے مواقع پیدا کر رہا ہے, پاکستان میں کاروبار پھل پھول رہا ہے. اس حکومت کے امپورٹڈ حکومت کے اعداد و شمار, اکنامک سروے آف پاکستان یہ بتا رہا تھا کہ پاکستان میں پہلی بار اتنی گروتھ ہوئی. تو یہ سب کچھ اس حکومت نے اچیو کیا تھا, عمران خان صاحب کی اس حکومت نے جو شہباز شریف صاحب لے کر آئے, اعتراف کیا تھا. مگر اس کے بعد پھر جو تباہی مچی ہے اور جو مسلسل مچتی جا رہی ہے, جس کے بارے میں اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ڈار صاحب آئیں گے سب کچھ ٹھیک کر دیں گے, اس تباہی کا مفتاح صاحب شہباز شریف صاحب خود دنیا کے سامنے اعتراف کر رہے ہیں. اور یہ جب آپ بتاتے ہیں دنیا کو کہ ہمارے یہاں اتنی غربت ہے, اتنے گھر ٹوٹ گئے, اتنے گھر جزوی نقصان کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں, اتنے لوگ جاں بحق ہو چکے, اتنے جانور مر گئے, اس کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں اتنے بچے جو ہیں انہوں نے سیلاب کے بعد اس صورتحال میں مچھردانیوں تلے, چارپائیوں کے نیچے جنم لیا ہے. ان حالات کی, بھوک کی, افلاس کی جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر آپ جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ 8 سے 10 ہزار ڈالر یومیہ کا کمرہ ہے. اس کے بعد آپ جو دیگر خرچے کر رہے ہیں ان خرچوں کو دیکھیں. اور عمران خان کی جو اقوام متحدہ کے اجلاس میں جاتے وقت وہاں موومنٹ تھی, اس موومنٹ کو دیکھیں. عمران خان پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے تھے. یہ سب کچھ اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے. دنیا کہہ رہی ہے یہ پیسے مانگنے آئیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مانگنے نہیں آیا مگر مجبوری ہے. مگر مجبوری کیسی مجبوری ہے؟ دنیا کے مہنگے ترین ہوٹلز میں آپ ٹھہر رہے ہیں, مجبوری ہے. آپ شاندار شاہانہ وہاں پر پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں, مجبوری ہے. آپ کا اسٹاف بھی ٹھہرا ہوا ہے وہاں پر, مجبوری ہے. آپ اپنے ساتھ لاؤ لشکر لے کر گئے ہیں, مجبوری ہے. آپ کا یہ لاؤ لشکر صرف اقوام متحدہ کے اجلاس کے لیے نہیں پہنچا, آپ اس سے 4 دن پہلے پہنچ گئے ہیں, مجبوری ہے. آپ اس سے پہلے لندن گئے اور وہاں جا کر پاکستان کے لوگوں کے خرچے پر ایک مفرور کے ساتھ بیٹھے, مجبوری ہے. اس کے بعد آپ نے ملکہ کی آخری رسومات میں شرکت کی جب آپ کا ملک ڈوبا ہوا تھا. دنیا پوچھ رہی ہے, مجبوری ہے. اور پھر آپ اقوام متحدہ کے اجلاس سے نکلیں گے اور نکلنے کے بعد اپنے ان مجبور لوگوں کے درمیان آنے کے بجائے پھر وڈے پائن کے پاس چلے جائیں گے. دنیا پوچھ رہی ہے, مجبوری ہے. ایسی کیسی مجبوری ہے؟ اور صرف شہباز شریف کی نہیں, پاکستان پوچھ رہا ہے یہ کیسی مجبوری ہے کہ اس شخص کو آپ نے بٹھا دیا ہے جو عربیوں کے سامنے جاتا ہے تو بائی لنگول کی جگہ ٹرائی لنگول ہو جاتا ہے. وہ عربی بھی بولتا ہے, اردو بھی بولتا ہے, انگلش بھی بولتا ہے, سمجھ میں کسی کے کچھ نہیں آتا ہے. پھر اس کے بعد وہ شخص جو ہے وہ پاکستان میں جن حالات کا رونا رو رہا ہے ان حالات کی منظر کشی وہ نہیں کر رہا, وہ اپنی ذات سے ہی نہیں کر رہا. وہ عوام کے پیسوں پر جس طرح سے اس وقت اللے تللے کر رہا ہے, لوگ پوچھ رہے ہیں کہ لانے والوں کی کیا مجبوری تھی جو یہ لے کر آ گئے, یہ سوغات دے دی ہمیں, یہ ہمارے سروں پر لا کر بٹھا دیا, ہماری گردنوں پہ مسلط کر دیا, سوار کرا دیا. یہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں. اسی لیے پاکستانی باہر پہنچے اقوام متحدہ کے
اور انہوں نے نعرے لگائے سارا ٹبر چور ہے، حمزہ کا ابا چور ہے، حمزہ کا تایا چور ہے، یہ سارا ٹبر چور ہے، چور وزیر اعظم نامنظور، چیری بلاسم نامنظور۔ یہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں وزیر اعظم جائے اور یہ عزت افزائی ہو، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوا ہے، لیکن یہ ہوئی ہے۔ اب لوگ اس کا الزام دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، تو شہباز شریف صاحب اس سے بڑا جواب دیتے، اس سے بڑا جواب دیتے، اور شہباز شریف صاحب عمران خان نے وہاں پر ہزاروں لوگوں کے مجمع سے خطاب کیا تھا، شہباز شریف صاحب کر دیتے۔ عمران خان صاحب جب وہاں سے واپس آئے تھے تو عمران خان صاحب کا ایک شاندار شاہانہ استقبال ہوا تھا، شہباز شریف صاحب کر دیتے۔ عمران خان صاحب کی امریکہ کے دورے پر، اقوام متحدہ کے دورے کے موقع پر جو بین الاقوامی میڈیا میں ہیڈ لائنز لگی تھیں، وہ ہیڈ لائنز عمران خان کا پاکستان کا امیج اور اسٹیچر یہاں رکھ رہی تھیں۔ شہباز شریف صاحب کے دورے میں ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کسی کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ہٹاتے نہیں ہیں، یہاں سے بازو پکڑتے ہیں تو چھوڑتے نہیں ہیں۔ شہباز شریف صاحب یہ کر رہے ہیں، دنیا ہنس رہی ہے، ان کے کان پہ ٹرانسلیشن ڈیوائس لگتی ہے، گر جاتی ہے، somebody help me، وہ پھر لگتی ہے، شہباز شریف صاحب کو پھر گر جاتی ہے، اور شہباز شریف صاحب یہاں موبائل فون رکھتے ہیں، پھر اس کو سنبھال رہے ہوتے ہیں، چونک رہے ہوتے ہیں۔ ایک پوری ٹریننگ ہے جو دی جاتی ہے اس منصب پر بیٹھی ہوئی شخصیت کو، اور اگر اس کے پاس ایک زبردست بین الاقوامی ایکسپوژر ہوتا ہے جو شہباز شریف صاحب کے پاس ہے، تو پھر اس کی شخصیت میں وہ اعتماد نظر آتا ہے جو اس کی شخصیت کا اعتماد نہیں ہے، وزیر اعظم پاکستان کا اعتماد ہے، اس کی شخصیت کا اعتماد نہیں ہے، پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کا اعتماد ہے، اس کی شخصیت کا اعتماد نہیں ہے، اعتماد ہے کہ یہ پاکستان کو ریپرزنٹ کرنے والا شخص ہے۔ اس شخص کے بارے میں جارج گیلوے کہے یا دیگر کامیڈینز کہیں کہ یہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے، یہ انہوں نے تو ٹرانسلیشن ڈیوائس کی جگہ پینٹس گرنے کی بات کر دی، اتنا مذاق اڑائے، اتنا مذاق اڑوانے والے صاحب جو ہیں، انہوں نے جو کیا ہے وہ عجیب حیران کن ہے۔ اس صورتحال میں آج عمران خان صاحب خطاب کرنے جا رہے ہیں، رحیم یار خان میں یہ خطاب ہوگا، لیکن ملک بھر میں یہ خطاب کچھ 40 سے زائد مقامات پر دکھایا جائے گا۔ جو اب تک میں نے نمبرز اس کے دیکھیں، 40 سے زائد مقامات پر عمران خان صاحب کا یہ خطاب دکھایا جائے گا۔ عمران خان صاحب کے بارے میں اور اس خطاب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فائنل کال عمران خان صاحب کے اس خطاب میں آئے گی، اور عمران خان صاحب ممکنہ طور پر کسی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اس لیے عمران خان صاحب کے اس خطاب پر پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ مسلم لیگ نون اور اس حکومت کے لوگوں کی نظر ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب ابھی اپنی جماعت کے لوگوں کو تھوڑا سا اور تیار کریں گے، اپنی جماعت کی مختلف تنظیموں کو اور تیار کریں گے، اور فائنل کال دینے میں عمران خان صاحب کو ابھی کچھ وقت اور لگے گا، اور لگنا چاہیے۔ پہلے سے کہیں بہتر اور بھرپور تیاری کے ساتھ اگر عمران خان صاحب لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں تو تب کرنی چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔